بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2009 میں جنرل مشرف نے لال مسجد اسلام آباد میں جو آپریشن کیا اس کے نتیجے میں مسجد کا چھت منہدم ہوا، تو وہاں پڑھنے والے اور پڑھانے والے جو بچے اور عورتیں جو تھیں وہ شہید ہو گئیں۔ کچھ ان کی تعداد کے بارے میں کچھ ڈفرینٹ تھے، کوئی سینکڑوں میں بتاتے ہیں ان کی تعداد، کوئی ہزار میں، کوئی 1400 بتاتے ہیں، لیکن بہرحال اس واقعے نے علاقے میں بہت زیادہ بے چینی پیدا کی۔ اس کے رد عمل کے نتیجے میں جو ہیں وہ کئی دہشت گرد تنظیموں نے جنم لیا، ٹی ٹی پی کو بہت بڑھاوا ملا اور عوام میں بہت زیادہ اس واقعے کے بعد بے چینی پیدا ہوئی اور مذاکرات چل رہے تھے اور لائیو دکھائے جا رہے تھے اور قریب تھا کہ دونوں فریقین کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے کہ وہ چھت کسی بم کے نتیجے میں جو ہے نا وہ منہدم ہوگی۔ تو یہ اس نے ایک عام عوام میں بہت زیادہ بے چینی پھیلائی اور بہت ان کو اس چیز سے صدمہ پہنچا، اور جس نے اس آپریشن کی حمایت کی اس کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ شیخ رشید کی یاد ہے مجھے کہ وہ بہت عرصے سے اپنی نشست جیت رہے تھے، اپنی واحد نشست انہیں کی ہوتی تھی پنڈی میں، لیکن انہوں نے جب اس آپریشن کو صرف درست کہا تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور انہیں اپنی نشست سے بری طرح سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اور جنرل مشرف کی بھی جو فال ہے وہ اس واقعے سے شروع ہو گیا تھا، بہت زیادہ ان کے خلاف ایک نفرت جو تھی وہ بڑھ گئی تھی۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اور صرف پچھلے مہینے میں کہتے ہیں 73% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ بنوں میں دیکھیں تو وہاں کس طرح سے کینٹ میں گھس کے یہ بمبار خودکش بمبار، اور انہوں نے اندر جا کے بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ بی ایل اے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے وہ کس طرح سے آئے دن وہاں ہر مہینے یعنی کوئی نہ کوئی وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، کبھی پنجابیوں کو مار دیتے ہیں، کبھی فوجیوں کو مارتے ہیں، کبھی کس کو، یعنی ایک ان کی شدت پسند کاروائیاں جاری رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی جو ایک خاتون خودکش بمبار ہے اس نے ایف سی کے ایک آفیسر پہ حملہ کر دیا اور ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو یہ ایک اور بھی اس کے ساتھ جڑی خبر ہے کہ ان تنظیموں کا آپس میں بہت فرق ہے، یعنی کے پی کے میں جو دہشت گرد تنظیمیں اور جو بلوچستان میں بی ایل اے ہے سب سے زیادہ متحرک، ان کا آپس میں بہت یعنی نظریاتی کچھ فرق بھی ہے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ یہ جو تنظیمیں آپس میں اتحاد کر رہی ہیں اور جڑ رہی ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقاصد ہیں جو کہ ان اتنے مختلف افق رکھنے والی جو تنظیمیں ان کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، اور یہ ان کا جو آپس میں اتحاد ہے وہ جاننے والے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انڈین انسرجنسی کو ایک جواز مہیا کر سکتا ہے، اس کو گویا کہ ایک یعنی آسانی اس کے لیے کر سکتا ہے۔ تو یہ جب انڈیا کا اور پاکستان کا ٹکراؤ ہوگا تو پہلے تو یہ سمپل جنگ ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں تو اس وجہ سے بہت ڈر ہے کہ یہ کوئی ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے اس علاقے میں۔ اور جو دوسری طرف جب حکومت کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اپنی اس میں مصروف ہے، کوئی جوڑ توڑ میں، اور کس طرح سے اپنے مخالف پارٹیوں کو کرش کیا جائے، اور وہ کوئی اتنے بڑا جو یعنی چیلنج ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ تیار نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ان کو ان کی اس معاملے میں کوئی جو ایکٹیویٹیز ہیں کوئی بہت زیادہ ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عوام اس سے مطمئن ہو جائیں۔ یہ صورتحال دن بدن اتنی پیچیدہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت اس صورتحال کو قابو میں نہیں کر سکتی۔ ضرورت بہت زیادہ اس امر کی ہے کہ جو بھی قومی دھارے کی جماعتیں ہیں ان کو حکومت اور فوج جو ہیں وہ اپنے بلائیں، اپنے پاس بلائیں، اپنے بٹھائیں، اور ان کو فوراً کچھ انتخاب کرائیں اور ان کو جو ہے ایک اعتماد میں لے کے تو ایک مضبوط حکومت بنائیں بہت زیادہ،
جس کا عوام پہ بہت زیادہ اعتماد ہو، یعنی یہ عوام کو جو ہے نا غیر منتخب، وہ یہ سمجھتے ہیں بلوچستان میں خاص طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر منتخب حکومت ہے اور اس کی وہ کوئی بات عوام بھی ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ مرے ہوئے کو اور مارو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ساری جو قوتیں ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں، آپس میں اتحاد کریں، پارٹیاں ملیں، فوج اور حکومت ملے آپس میں، اور اس طرح سے ایک مضبوط حکومت بنے، تو تاکہ کوئی بھی جو دشمن ہو وہ ہزار دفعہ سوچے اس طرف، ہمارے ملک، پیارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے۔ تو دوسری طرف زمینی حقائق یہ ہیں کہ بی بی سی کی رپورٹ میں سن رہی تھی کہ فوج ڈی ایچ اے بنا رہی تھی، بہت بڑے پیمانے پہ سوسائٹیز بنا رہی تھی، اور فرٹیلائزر اور صنعت اور کاروبار میں بہت زیادہ یعنی انوالو تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سیاحت میں فوج کی بڑی انوالومنٹ شروع ہو گئی ہے، اور زراعت کی طرف بھی کوآپریٹیو فارمنگ کے نام سے جو ہے نا ایک منصوبہ چولستان میں شروع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بھی جو ہے جب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹر جو ہیں احسن اقبال، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ پہلی دفعہ صوبائی اور قومی حکومتیں جو ہیں وہ ایک میز پہ ہیں، اور اس کی وجہ سے بیرونی جو سرمایہ کار ہیں ان کو بڑا جو ہے وہ حوصلہ ملے گا، بڑا اعتماد ملے گا۔ تو لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ یعنی جو کوآپریٹیو فارمنگ ہے سب سے چولستان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال نے تو یہ کہہ دیا، لیکن بی بی سی کے اپنے اختیارات ہیں، انہوں نے مزید متعلقہ محکموں سے بار بار پوچھا تو پتہ چلا کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ پھر یہ ہے کہ بے نظیر شاہ جو صحافی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ سازی جو ہے وہ کام ہے کابینہ کا اور پارلیمنٹ کا، لیکن پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایف سی میں جو موجود عسکری افسران ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں اور بجٹ کا نہیں معلوم۔ پھر جب عمر ایوب نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس میں شامل ہیں ایس آئی ایف سی میں، تو انہوں نے بتایا جی کہ 36 افسران اس ایس آئی ایف سی ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر 40 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو غیر آباد زمین ہے اس کو آباد کیا جائے گا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں موسٹلی شیئر جو ہیں وہ فوج کے ہیں، اور پھر یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کو بھی کافی بڑا رقبہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے مڈل ایسٹ کی کمپنیوں کو دعوت دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس کو بہت ہی سستے داموں یہ زمین جو ہے چولستان کی بہت بڑا رقبہ دے دیا گیا ہے، اور یہ کس طرح سے بک رہی ہیں اور کیا کچھ ہے اس کی کوئی ریکارڈ صحافیوں کو نہیں مل رہا، کہ یہ یعنی اس میں شفافیت نہیں ہے، انہیں یہ شکایت ہے۔ چولستان کے صحرائی علاقے کو سیراب کرنے کے لیے نہریں نکالی جا رہی ہیں، کبھی کچھ 6 نہروں کا بتاتے ہیں، تو اس چیز نے بھی بہت زیادہ سندھ میں بے چینی پیدا کی ہے، آصف زرداری سے لے کے شازیہ مری اور ناصر حسین شاہ اور دوسرے جو دیگر رہنما ہیں، ان کے علاوہ عوام کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سانگڑ میں ایک جو کسان تھے انہوں نے کہا جی فی ایکڑ 4-5 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ نہریں جو ہیں اس پمپنگ کر کے تو دریائے سندھ کا پانی صحرا کو سیراب کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بنا دی گئی ایک بڑی عجیب سی یہ یعنی خبر لگی مجھے کہ
شہروں کے مضافات میں پہلے زرعی زمینیں ہوتی تھیں، اور جہاں پہ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے فصلیں لگائی جاتی تھیں، گندم، سرسوں، جوار، باجرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس طرح کی اور سبزیاں اگائی جاتی تھیں، بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے جہاں سے سبزیوں کی اور دیگر خوراک کی ضرورتیں جو تھیں وہ پوری کی جاتی تھیں۔ لیکن ان تمام زمینوں کو جو ہے وہ بنا دیا سوسائٹیز۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ہیں، جو بڑے اس تمام یعنی حد نظر جو زرعی زمینیں ہوتی تھیں ان کو ختم کر کے تو سوسائٹیز تو بنا دی گئی، لیکن یہ آباد بہت کم ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور کہتے ہیں 80% جو سوسائٹیز ہیں وہ غیر آباد ہیں۔ یعنی سامنے روڈ کے کنارے جو سوسائٹیز ہیں وہ تو آباد ہیں، لیکن یہ سارا زرعی رقبہ جو ہے وہ اس کو آپ نے جو گرین تھا اس کو براؤن کر دیا۔ اور حسن اقبال کہتے ہیں کہ 4 ممالک نے 27 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے۔ تو یعنی ابھی انویسٹمنٹ تو نہیں آئی، لیکن یہاں ایک بے چینیاں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ عوام کو اعتماد نہیں لیا جا رہا۔ اور کہتے تو ہیں کہ جی ہم نے اب خاص طور پہ جب زرداری صاحب نے اپنی جوائنٹ سیشن میں اس اپنی ریزرویشن کا ذکر کیا پانی کے حوالے سے، کہ پانی سندھ کا جو ہے وہ پہلے ہی مل رہا تھا پنجاب والوں کو، تو اب وہ سندھ والوں کا حصہ لے رہے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے، جی حسن اقبال ہی کہتے ہیں کہ وہ ان کو مطمئن کریں گے اور ان سے بات کریں گے، لیکن فی الحال کافی بے چینی ہے۔ پھر ایک اور کام ہو رہا ہے کہ سیاحت میں فوج کی عمل دخل کافی بڑھ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ ناکافی ہے، یہ یعنی یہاں فارن انویسٹر جو ہیں وہ آ کے نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مقامی سرمایہ داروں کو نہیں شامل کیا جا رہا، اور پنجاب سے سرمایہ دار آ کے یہاں جو ہے انویسٹمنٹ کریں گے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمیں ہی سہولیات دے دیں، ہمارے لیے کچھ بجلی سستی کر دیں، کرائے کچھ سستے کر دیں، تو یہ ٹورزم بہتر ہو جائے، اور ہمیں موقع دیں تو ہم زیادہ اسی یعنی اپنا جو سفری معیار ہے اس کو ہم ٹورزم کا جو معیار ہے ہم بہتر کر لیں، ہوٹلوں کا معیار بہتر کر دیا جائے، اور مقامی لوگوں کو بیچ میں شامل کیا جائے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ پھر اوریا مقبول جان کا میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ پلوٹو کی لائنز دہرائیں اور کہا کہ تباہ ہو گئیں وہ قومیں جن پر جرنیلوں اور تاجروں نے حکومت کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے دور میں ہم ملٹری مائٹ اور تاجرانہ جو اتحاد کا ایک مظاہرہ دیکھیں گے، اور دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات سمپل یہ ہیں کہ جہاں یہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کمزور دیکھتی ہیں کسی ملک کو، تو وہ وہاں مزید خانہ جنگی کرتے ہیں، ان کو لڑاتی ہیں آپس میں۔ یعنی ہمارے ہاں فرقہ وارانہ جو BLA کیا کر رہی ہے، فرقہ وارانہ تعصبات کو ہوا دے رہی ہے، پنجابی اور سندھی اور بلوچی تعصب کو ہوا دے رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بڑی آرگنائز طریقے سے، یعنی وہ ہمیشہ ان کا ایک نام ہوتا ہے، ان کی ہر انسرجنسی کا، ان کی دہشت گردی کا، ہر واردات جو ہوتی ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ کبھی وہ بلوچستان میں پنجابیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ شیعوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ فوجیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی خانہ جنگی پیدا کرنی، اور آپس میں ملک کو کمزور کرنا۔ پھر عدلیہ کو کمزور کیا جاتا ہے، اس کو ایک غلام بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر ہمسایوں سے لڑایا جاتا ہے، افغانستان سے دیکھیں ہمارے کیا ہیں تعلقات، ایران سے دیکھیں کیا ہے، ہندوستان تو خیر ہے ہی ازلی دشمن۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک ملک کمزور اتنا ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے
کہ جس کی وجہ سے بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اللہ نہ کرے جس طرح سے ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں نا کہ غزہ کے انہوں نے کہا کہ وی ول ہیو اٹ، وی ول بلڈ اٹ اینڈ وی ول لو اٹ. تو کچھ اس طرح کی نیتیں کسی کی ہمارے ملک میں بھی نہ ہو جائیں. اس سے پہلے کوئی ہم سب کیوں نہ اکٹھے ہو جائیں، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، فوراً انتخاب کرا لیں. جو جہاں جس کی بنتی ہے صاف شفاف انتخاب کے نتیجے میں جس کی جو یعنی سیٹ بنتی ہے، جس کی جو ایک مقام بنتا ہے اس کو دیا جائے. اور سارے ادارے کام کریں. فوج اپنے سر پہ ساری ذمہ داری نہ لے، ان قوتوں سے کام لیں. جن کو آپ کرش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ دشمن کو کرش کریں. یہ آپ کا دست و بازو ہیں جن کو آپ کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر یعنی جمہوریت کا کیا کہا جاتا ہے نا کہ جمہوریت کا اگر ناکام ہو رہی ہے تو اس کو اور جمہوریت اس کا علاج ہے. اس کا علاج بہرحال ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کو جیسے احسن اقبال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بیوروکریسی کو قابو کر سکتی ہے فوج، اور باہر کے انویسٹر کو بھی سنبھال سکتی ہے فوج. تو جب یا تو یہ ہے کہ ٹوٹلی مارشل لا لگا دیا جائے، اگر یہ واقعی اندر تک آپ سمجھتے ہیں تو وہ لگا دیا جائے. خدا نہ خواستہ یہ بہت ہی برا ہوتا ہے. لیکن پھر اگر جمہوری قوتیں ہیں تو جو حکومت میں ہیں ان کو بھی کچھ کرنے کا موقع دیں. اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہیں سمپل انتخاب کرائیں. فی الحال اس وقت تو سخت اس وجہ سے بے چینی ہے کہ اس حکومت کو تو سب سے بری یعنی ریگنگ کا شکار حکومت کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عوام اور فوج میں رابطے بہت کم ہو گئے. یعنی یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے نا کہ جب نمائندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جتوانا الیکشن کمیشن نے اور ہمیں عدالتوں نے جتوانا ہے، تو وہ کیوں عوام کے پاس جائیں گے اور ان کے مسئلے حل کریں گے. تو سسٹم کو ٹھیک کریں پلیز، سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے ملک پہ اللہ کی رحمت ہو اور ہمارے طرف جو ہیں نفرتوں کے اور جو ہے نا غلامی کے سائے ہماری طرف نہ بڑھیں. ہم بھی صبح روشن دیکھیں، ہم بھی آزادی کا مزہ چکھیں. خیر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.